بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کی ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ جوان غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان کے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو خدا ہدایت دے یا وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم ان کے خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے، اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر دیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے باخبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا، اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔
اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں۔ وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی کتاب جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے تو اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ اور کہہ دو کہ لوگو، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہ کو بھون ڈالے گا۔ ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے، اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی۔ اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جب کہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں، اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا، کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے ٹھیک مرد کیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا، جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے، اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان سفید زمین ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی۔ اور وہ اپنی ٹیٹوں پر اوندھے منہ گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے، اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے، اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا۔ اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جیسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور سب تمہارے رب کے حضور پر باندھے پیش ہوں گے۔ بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا، بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے ہوئے سے ڈرتے ہوں گے، اور کہیں گے، ہائے خرابی، ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا؟ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اور وہ ہمارے دشمن ہے۔ ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا
نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔ اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ اور مجرم دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل طرح طرح کی بیان فرمائی۔ اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے، اور آدمیوں کو کسی چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لائے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی ڈر سنانے والے، اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور اس سے حق کو ہٹا دیں۔ اور انہوں نے میری آیتوں کو جو انہیں ڈر کر سنائے گئے تھے ان کی ہنسی بنا لی۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے منہ پھیر لے، اور اس کے آگے جو ہاتھ بھیج چکے اسے بھول جائے۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے۔ اور تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر وہ انہیں ان کے کیے پہ پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں، مدتوں تک چلا جاؤں۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے، موسیٰ نے خادم سے کہا، ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ بولا، بھلا دیکھیے، تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ اچھمبا ہے، موسیٰ نے تو یہی تو ہم چاہتے تھے۔ موسیٰ نے کہا تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، اور اس نے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ اس نے موسیٰ نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جب آپ کا علم محیط نہیں؟ کیا ان قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا، تو پھر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ آپ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے، اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک کہ تم نے بری بات کی۔ کہا، میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا، مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندہ نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک صاف ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لیتے۔ کہا، یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھوا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے گا۔ رہی وہ دیوار جو شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھیر ہے ان باتوں کا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ، میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا سامان عطا فرمایا۔ تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا،
یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا۔ اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے آسان کام دکھائیں گے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ بات یہی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے اپنے رب کو نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم سے اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا ڈیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا اور سور پھونکا جائے گا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں، اور ان کی جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی ہے اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنی رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔